حضرت سید سالار مسعود غازی رحمتullah علیہ کی درگاہ جو بہرائچ اتر پردیش میں واقع ہے، اپنی تاریخی آثار قدیمہ اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے ایک مشہور مقام ہے۔ حال ہی میں صوفی بزرگ کا سالانہ عرس عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس عرس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، جبکہ عرس کے بغیر ہر روز عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ یہ درگاہ شریف جو حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، آستانہ ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر قسم کے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادی پوری کر کے جاتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد امانت اعلیٰ حضرت نے اس کے بارے میں شعر لکھا ہے کہ جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھی سلامی دے، وہ ہے آستانہ حضرت مسعود غازی کا۔ جہاں مسلم سے زیادہ سکھ عیسائی بھی سلامی دے، وہ ہے آستانہ حضرت مسعود غازی کا۔ یہاں مسلم سے زیادہ ہندو بھی آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں۔ نہ مانو دیکھو میلہ حضرت مسعود غازی کا۔ یہ وہ آستانہ ہے جو حضرت علی سے ان کا شجرہ ہے اور حضرت علی سے ان کا شجرہ ملتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ صرف مسلم ہی آتے ہیں، بلکہ مسلم سے زیادہ ہندو بھی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمتullah علیہ اس وقت قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال ہیں۔ ان پر تمام مذاہب اور مسلک کا عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی درگاہ پر بھی زائرین کا تانتا لگا رہتا ہے اور وہ اپنی اپنی روایات کے مطابق عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ صوفی بزرگ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمتullah علیہ کی درگاہ بھارت میں قدیم خانقاہوں اور درگاہوں میں سے ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمتullah علیہ سادات علوی ہیں۔ یہاں جو ہے میں نے ہمیشہ آ کر کے یہی دیکھا ہے کہ تمام لوگ آ کر کے اپنی منتیں مانگتے ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور صوفیزم سے جو رشتہ ان کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کے دربار میں کوئی گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جا کر کے حضور وہاں غازی سید سالار مسعود غازی رحمتullah علیہ کے دربار میں جاؤ، آپ کو جو ہے وہاں سے بہت ہی روحانی فیض حاصل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سنا ہے جو ہے اور وہ ہے کہ بادشاہ فیروز تغلق بھی یہاں آئے اور ان کی ماں نے منت مانی تھی، وہ یہاں آئے اور یہاں ابن بطوطہ کے ساتھ آئے۔ ابن بطوطہ جب یہاں آئے وہ بہرائچ پہنچے تو حضور جو ہے حضرت میرما صاحب کے ساتھ آئے، ان کے نشاندہی پر یہاں آئے اور انہوں نے آ کر کے دیکھا یہاں ان کو جو منت مانی تھی پوری ہوئی اور یہاں آ کر کے انہوں نے قلعے کا بنیاد بھی رکھا، تمام طریقے سے درگاہ میں انتظام کیا، کام کیا۔ بہت پرانا رشتہ ہے ان کا سب۔ یہ درگاہ اپنے قلعے کے لیے مشہور ہے، جسے فن تعمیر جس میں پرانے دور کے متعدد نمونے شامل ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ درگاہ ہندوؤں میں مسلمانوں سے زیادہ مقبول ہے، جو یہاں آتے ہیں اور ہر دور کے سب سے بڑے صوفی بزرگ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ درگاہ مذہبی تنوع میں اتحاد کی بہت اچھی طرح نمائندگی کرتی ہے، جو ملک میں نسلوں سے برقرار ہے۔ آپ رحمتullah علیہ کی 405 ہجری میں اجمیر میں ولادت ہوئی۔ بچپن سے ہی دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمتullah علیہ لاہور، دلی، سنبل، میرٹھ، قنوج،
कड़ा मांगपूर सतर्क होते हुए बहराइच की सरजमीन और अवाम को मकामी राजाओं की दहशत से आज़ाद और पाक करने के मकसद से मकामी लोगों की दरख्वास्त पर पहुंचे। मजलूमों का साथ देना, इसी का नाम सूफीज़म है। भूखों को खाना खिलाना, इसी का नाम सूफीज़म है। रोते हुए को हंसा देना, इसी का नाम सूफीज़म है। और गिरे हुए पड़े हुए लोगों को सीने से लगा लेना, इसी का नाम सूफीज़म है। रोते हुए बिलखते हुए को सीने से लगा लेना, इसी का नाम सूफीज़म है। और ये ना देखना कि रोने वाला कौन है, मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, हिंदू है या सिख है, रोने वाला कौन है उससे मतलब नहीं, बल्कि उसको सीने से लगाना, ये सूफीज़म की तालीम है। सूफीज़म यूं कह लीजिए, सूफीज़म मग़ज़ है शरीयत का, असास है शरीयत की और मकसूद है शरीयत का। तो सूफीज़म सैयद सालार मसूद गाजी की सारी ज़िंदगी सूफीज़म से भरी हुई है। आपने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया, हमेशा मजलूमों का साथ दिया, हमेशा गरीबों का साथ दिया, हमेशा इस मुल्क का भला चाहा। हमेशा आपके दस्तरखान पर जब तक आप हयात ज़ाहिरी में थे तब भी सारे लोग आपके साथ थे। और आज आप 1000 साल से अपने मज़ार में तशरीफ फरमा हैं, तब भी लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत यहाँ हाजिर होते हैं, जैसे कि किसी एक सूफी के दस्तरखान पर लोग हाजिर होते हैं। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उम्मत, कर दे मेरे आका अब नजरे करम। तसव्वुफ बंदे के दिल में अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत पैदा करता है और खुदा की मोहब्बत बंदे को मजबूर करती है कि वो खल्क़ खुदा के साथ मोहब्बत करे, क्योंकि सूफ़ी की नज़र में खल्क़ खुदा खुदा का अयाल है और किसी के अयाल के साथ भलाई अयालदार के साथ भलाई शुमार की जाती है। इसलिए हजरत सूफी बुजुर्ग सईद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी बुजुर्गान दीन की जिंदगी हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को पूरी तरह अदा करते हुए गुजरती है। यही वजह है कि हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इन सूफी बुजुर्गान दीन के ताईं अकीदा और एहतराम रखते हैं। बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली। म्यान पीरो युद्ध करिम कारे शदीद, म्यान पीरो युद्ध करिम कारे शदीद, तो तुझुस अदना मुरीदन मंज मुरीद। मेरे रहबर मैंने हर वक्त कार शदीद ही किए, मगर मैं भी अदना मुरीदों में से एक मुरीद हूँ।